مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو خوبی اور بڑائی اپنے سوا دوسرے میں دیکھے اور جانے کے حق تک بہت سے راہ نہیں سوائے اس راستے کے جس پر میں ہوں۔ لوگوں کے تین درجے ہیں، جو سوال، دعا اور ثنا سے زہر ہوتے ہیں۔ سوال اس کا ہے جو دنیا مانگے، دعا اس کی ہے جو عقبہ کی خواہش رکھے، ثنا وہ کرتا ہے جو خدا کو طلب کرتا ہے۔ بادشاہوں کی صحبت سے عذر کرو، ان کی رائے بچوں کی سی ہوتی ہے اور روب شیروں کا سا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ صحت کی طاقت نہیں اور ان سے گریز اور چارہ بھی نہیں۔ فرشتے طالب علم کے لیے پر بجھاتے ہیں، اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کے ساتھ البتہ بڑھ کر سلوک کریں۔ جب طلب علم فرض ہے تو طلب معلوم عین فرض ہے۔ جو حق بات کہنے میں چپ رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حکمت خانہ بنایا ہے اور اس حکمت خانے میں ہر شخص اپنی استعداد اور کشف کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرے، اگر یہ نہ کر سکے تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جو اللہ کا مصاحب اور اسے اللہ تک پہنچا کر دونوں جہانوں کی مرادیں حاصل کرا دے۔ دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے اور دولت کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان صدق اختیار کرتا ہے وہ مخلوق سے فارغ ہو جاتا ہے۔ توکل کی حالت میں اپنے نفس کے عیوب اور اللہ کے احسانات پر نظر رکھے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی اچھائیاں اور نیکیاں دوسروں میں نزدیکی سے دیکھے۔ اگر آدمی کو ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو ایسی جگہ جائے جہاں آدمی کم ہو۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اگر تجھ سے کسی سوال کا جواب نہ بن پڑے تو خاموش رہو، ممکن ہے کہ اسے تیرے جواب کی ضرورت نہ ہو۔ کسی آدمی کی سب سے بڑی خوبی اپنے دشمنوں کے ساتھ نرم دلی کا برتاؤ ہے۔ اللہ خود اپنے دشمنوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ میں اپنے حریفوں پر اس لیے غالب آتا ہوں کہ وہ چند لمحوں میں عموماً کچھ نہیں سمجھتے اور میں ان لمحوں کی قدر و قیمت خوب سمجھتا ہوں۔ جنگ جنگلیوں کی تجارت ہے۔ عوام کو صرف خیالات بیدار نہیں کر سکتے بلکہ تحریک عمل اور پوری قوت سے آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار رکھتا ہے۔ ایسی نیکی کرو جس سے زیادہ لوگوں کو فیض پہنچے۔ انسان اپنی خوشی کا آپ خالق ہے۔ سادگی میں حسن کا پر تو جاگر ہو جاتا ہے۔ بہترین حکومت وہ ہے جو بالکل حکومت نہ کرے بلکہ خدمت کرے۔ زندگی کا مقصد مسرت نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ دنیا کا سارا کارخانہ مقابل ضدوں کے وجود سے قائم ہے۔ سچائی پر قائم رہو، سچائی میں نجات ہے۔ جس شخص میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ خدا کے نزدیک باعزت وہ ہے
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ عیش پسندی سے بچو، اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ صرف خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو۔ صلح کرنی نماز اور صدقے سے بہتر ہے۔ تم میں سے زیادہ قوی وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور قدرت ہوتے ہوئے بدلہ لینے سے درگزر کرے۔ خدا کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کی نظر سے دیکھو، خدا شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، تم کو ملے گا۔ خدا کے بندوں میں وہی شخص بزرگ والا ہے جو خدا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس طرح زبان مال سے پاک ہے، اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے۔ 3 لفظ اگر زندگی میں آ جائیں، 3 چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لو، 3 لفظ زندگی میں ڈال دو، 3 لفظ زندگی سے نکال دو، تو اللہ تمہاری مقبولیت، تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں گاڑ دے گا۔ اگر کوئی آپ کو بات بری لگے تو آپ کہہ دیا کریں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور چیزوں کو درگزر کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ دلوں کے سنگ کو دور کرنے کے لیے انسان موت کو بہت یاد کرے، اور دوسرے یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اے ابن آدم، اگر تو اپنے زائد از ضرورت مال کو خدا کے جو بندوں اور دین کے کاموں پر لگائے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ ٹھیک سوچ ہمیشہ برے کاموں سے دور رکھتی ہے۔ بہترین عبادت کردار سیاحت خیالات کی پاکیزگی ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس نفس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ عالموں کی شہادت عوام کی نسبت قبول کر سکتا ہوں، لیکن ایک عالم کی شہادت دوسرے عالم پر قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی عموماً تمام کے تمام حاسد ہوتے ہیں۔ کلام کو مختصر کر دے، یہ تیرے حق میں نہایت بہتر ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ خدا جو کچھ تمہارے حق میں پسند کرے تم اس کے حق میں رہو۔ حق بات دوستوں کو نہ بتانا حق دوستی نہیں۔ عورت طالب حق کا مرشد اس کا شوہر ہے، اگرچہ اس کا شوہر خود طالب حق نہ ہی ہو۔